قسط نمبر 22 پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب میں مورخین کا بیان ہے کہ جب کفار قریش نے دیکھا اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ بہت مضطرب ہونے لگے۔ پہلے قریش کے چند افراد تھے اور اب تو سبھی مخالف ہو گئے، اور بروایت ابن ہشام و طبری ابو جہل بن ہشام، شیبہ، عتبہ، نصر بن وارث، عاص بن وائل اور عقبہ بن مویت ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور صاف الفاظ میں کہا کہ محمد نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے اور ہمارے خداؤں کا ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو کہ ہم انہیں قتل کر دیں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت انہیں ٹال دیا اور وہ چلے گئے، پر رسول کریم اپنا کام برابر کرتے رہے۔ کچھ دن بعد دشمن پھر آئے اور آ کر شکایت کی، حضرت کے قتل کا اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ چچا، میں اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کسی کی دھمکی سے مروب نہیں ہو سکتا اور نہ کسی لالچ میں پھنس سکتا ہوں۔ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا، میں جو کرتا ہوں حکم خداوندی سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو آنکھ اٹھا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد کفار نے حضرت ابو طالب سے پھر کہا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے ایک نوجوان بنی مخزوم میں سے لے لو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم بعید العقل باتیں کرتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر کفار آتش غضب میں جل گئے اور آپ کو ستانے پہ بھرپور تل گئے۔ حضرت ابو طالب نے اس کے رد عمل میں بنی ہاشم اور مطلب سے امداد چاہی اور دشمن کو کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری طرف سے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھا تو میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ آپ کے یہ کہنے پہ دشمن کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ حضور کے قتل کے لیے مکمل تیاری کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی جان کو غیر محفوظ دیکھا تو فوراً خاندان کو لے کر، جو تقریباً 40 افراد بنتے تھے، شعیب ابی طالب میں چلے گئے اور اسے سب اطراف سے محفوظ کیا۔ کفار قریش نے ابو طالب کا یہ عمل دیکھ کر ایک عہد نامہ مرتب کیا جس میں بنو ہاشم اور مطلب سے بائیکاٹ کا فیصلہ تھا۔ تواریخ میں ہے کہ دشمنوں نے شعیب ابی کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا اور انہیں مکمل طور پر قید کر دیا۔ اس محاصرے نے آپ پر بہت مصیبت ڈالی۔ جسمانی و روحانی تکلیف کے علاوہ خوراک کی قلت نے آپ کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے اور باہر سے خاندان کا کوئی فرد چوری چھپے کوئی چیز پہنچا دیتا، جب کفار کو پتہ چلتا تو اس کو سخت سزا دیتے۔ اسی حالت میں 3 سال گزرے۔ روایت میں ہے کہ اہل شعیب کے بچے جب بھوک اور پیاس سے چیختے اور چلاتے تھے تو پڑوسیوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور آپ کار رسالت سرانجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد ہشام بن عمرو بن حرث کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں جبکہ بنی ہاشم کے بچے فاقہ کشی کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے چند ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کر قریش کے مجمع میں اس سوال کو اٹھایا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی جمیل نے اختلاف کیا، لیکن عوام کے دل یہ بات سن کر پسیج گئے۔ اتنی دیر میں جناب ابو طالب بھی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ محمد نے کہا ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اسے دیمک چر گئی ہے، اور کاغذ کے اس حصے کے سوا جس پر اللہ اور رسول کا نام ہے سب ختم ہو چکا۔ اے قریش، بس کرو، اب ظلم کی حد ہو چکی۔ تم اپنا عہد نامہ چیک کرو، اگر محمد کا کہنا سچ ہے تو انصاف کرو، اگر جھوٹ ہے تو جو مرضی کرو۔ انہوں نے عہد نامہ منگوایا تو واقعی ایسا ہی ہوا جیسا حضور نے فرمایا تھا، تو سب قریش شرمندہ ہو گئے اور شعیب کا محاصرہ ٹوٹا۔